صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، بالغنی صوتہ، کہ تمہاری آواز بھی مجھ تک پہنچتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ میرا کوئی بھی امتی جب بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری توجہ میرے اس امتی کی جانب پھیر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج سلسلے کا موضوع بڑا پیارا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان، حضور کی سلطنت، یہ انشاءاللہ آج بیان ہوگی اور آپ اس کا ذکر خیر سنیں گے۔ موضوع ہم نے رکھا ہے سلسلے کا شان حبیب الرحمن۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر مدنی پھول بھی ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے، ان کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر شامل رہنا ہے، حضور کی محبت کو دل میں بڑھانا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر اپنی قبر و آخرت کی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، سلسلہ اپنے وقت تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کی دوزانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں. اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں گے, اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں مدینہ دیکھ لیا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو
تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو تڑپا دیے یا رسول اللہ تیری یاد بڑا تڑپا دیے لالیاں کدی سرس سے لگ باہی تیری دید نو حسرتا نے بڑیا محمد کی میرے دل بسی ہو دو سو سے بلالا کا ملی تیرا زاسا دو سو سے بلالا کا ملی تیرا زاسا دو سو سے بلالا کا ملی ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو کاش جاؤں مدینے کا مسافر مدینے میں غمخوار میرے آقا کی ہے ذات مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برسی ہے برسات مدینے میں وہ دل تو
جذبات مدینے میں وہ گائے گا پہنچیں گے ظہوری سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں اے کاش بڑی حسرت زیارت دی کتھے ویکھن تو پہلا مرنا جوان یا رسول اللہ میں کی کرا کی نہ کرا میرا دل نہیں لگتا صد لہڑ آقا مدینے کری درود و سلام میرا کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پانچ دردار دی دوا دینا جدو وقت نظام دامن دی ہوا دینا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو دکھ یاد نہیں رہتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر تیرے سر ہو میری روح چلی ہو کٹ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو کٹ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو
ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ آمین آمین آمین۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تم اس کے طلبگار ہو، تم اس کے ہو معین، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے میں، حضور کی ذات والا تبار کے صدقے میں ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ حضور کی یاد، حضور کے تصور، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان، حضور کی بخشش، حضور کی عطا، حضور کا جود، حضور کا فیض، حضور کا اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں تصور جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دنیا کی لذتوں سے، گندی لذتوں سے، گندی خوشیوں سے اللہ پاک ہمارے دامن کو، ہمارے دل کو، ہماری ذات کو، ہماری صفات کو پاک فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو ایک چاشنی ہے، جو اس کا ایک سکون ہے، جو اس کی ایک راحت ہے، جو اس کی ایک روحانیت ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارے جتنے اسلام بھی، ہمارے کیمرہ مینز، اسسٹنٹ کیمرہ مینز، ہمارے پی سی آر، ایم سی آر، ہمارے ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جتنے اسلامی بھائی، وہ بھی آڈیو ای این جی، آپ جو دیکھنے والے ہیں، اور ہمارے جو پروڈکشن والے، ہمارے خادمین اسلامی بھائی، آپ جو کالز میسیج کرنے والے، دیکھنے والے ہیں، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار رہے گا۔ حضور کی محبت میں جو بندہ روئے گا اس کا جو ہے وہ کام ہوگا۔ اور قربان جاؤں امیر اہل سنت پر، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ انہوں نے حضور کی کیسی محبت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے غم میں بندہ روتا ہے نا تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے، لیکن حضور کی یاد میں جو روتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کو چین ملتا ہے، اس کو قرار ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہوتی ہے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھائے گی، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت، رفعت اور حضور کی شان کو، حضور کے تصور کو اللہ ہمیں پیش نظر رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے، آج ہم نے حضور کی شان کا ذکر خیر کرنا ہے۔ موضوع شان حبیب الرحمن ہے۔ آپ بھی کالز کر سکیں گے، میسیجز کر سکیں گے، اور مدنی چینل کس طرح سے امیر السنت کی ذات بابرکات اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر آپ وابستہ ہوئے تو کس طرح سے آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی، آپ کے کیا محسوسات ہوئے، آپ یہ بھی بتا سکیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بھی جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان آپ سب ہم کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ شیخ محقق فرما گئے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، حضور آپ کے چہرے سے روشنی لے کر تو چاند منور ہو رہا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ہم کیا تعریف کریں آپ کی،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کی شان تو ایسی ہے, بعد ختم کی ہے کہاں, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے نہیں. واہ کیا بات. حسان بن ثابت رضی اللہ آئے تعالیٰ عنہ آپ, اور پھر حضرت سیدنا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور مبرہ پیدا فرمایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, ایسا محسوس ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسے آپ کو پیدا فرمایا. اسی طرح حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام, حضور کی عظمتیں رفعتیں انسان حیوان حتیٰ کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها و مغاربها, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان چھان مارے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی جانب اشارہ فرماتے ہیں, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تو نبی سبحان ترجمہ یہی بولے سدھر والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے اکن اک بنایا, تجھے اکن اک دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اج سکھ مترا دے وڈیری کیوں دل اداس گھنیری, لولو وچ شوق چنگیری اج نینا مکھ چند بدن شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہنمت بنیا, اس صورت نو میں جانا تھا, جانا کھت جانے جہاں سچ آکھا رب دی شان آکھا, جس شان کو شانہ سب بڑھیا, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت کیا ہوتی تھی آپ سب جب حضور کو نہیں دیکھتے تھے؟ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ نبی پاک جیسے شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں, ایک صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جانب دیکھ رہے ہیں اور دیکھے ہی جا رہے ہیں, نظر ہٹاتے ہی نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا کہ میرے پیارے صحابی ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تسکین حاصل ہو جاتی ہے, اور بسا اوقات یوں فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت یہ تھی. وہ ہے نا, ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ رو پڑے, حضور نے فرمایا ما یبکیکا یا صحابی, اے میرے صحابی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ قیامت جنت میں جب جائیں گے تو آپ تو اعلیٰ مقام میں چلے جائیں گے, ہم آپ کی زیارت جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو حدیث پاک الفاظ فبشرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت عطا فرمائی
کہ جو برکت یہاں مل رہی ہے وہ وہاں پر بھی ملے گی. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ جب آپ کو میں نہیں دیکھتا تو مجھے لگتا ہے سأموتو، ان قریب میں مر جاؤں گا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کیسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا پیار، اتنی محبت، جب انہیں پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مستجاب الدعوات صاحب، یا اللہ عز و جل جب میری آنکھیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو نہ دیکھ پائیں گی، اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گا، اب ظاہری دنیا میں جلوگر نہ رہے، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی مجھ سے لے لے، مجھے اب آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی وقت آپ کی جو آنکھوں کی بینائی تھی وہ چلی گئی. کیا انداز تھا صحابہ کرام کا، اور محبت حضور سے. یہ بھی حضور کی شان ہے کہ کیسے جو ہے صحابہ کرام ان سے محبت کرنے والے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے تو شر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بولے گا تو کوئی نہ کوئی کام خراب ہی کرے گا، چپ بھی رہے تو اچھی بات ہے، دل آزاری کر دے گا، جھڑک دے گا، ڈانٹ دے گا، کوئی یعنی الٹی بات ہی کرے گا. ہمارا حال یہ ہے. اور کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان ہے، حضور علیہ السلام کا کیا انداز ہے. جب حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان یوں بیٹھا کرتے تھے سر پہ پرندے بیٹھے ہوں، یوں بیٹھے ہوں. جب کسی نے آپ کا عروہ بن محمود ثقفی نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز تھا، اس کو جب بیان کیا، صحابہ کرام کا عشق رسول کتاب کے اندر روایت موجود ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اتنے انہماک کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ گفتگو جو ہے حضور کی سماعت فرمایا کرتے تھے. اور حضور کے الفاظ انہوں نے کہا کہ میں نے بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دی ہے، لیکن خدا کی قسم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو، اس کی رعایا کو بادشاہ کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمتیں، جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان پھر اسے ذکر کیا کرتے تھے آپس میں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عظمتیں اور رفعتوں سے نوازا ہے. بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی فرط لکم وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے فرد پیش رو ہوں، پیش خیمہ ہوں. فرد کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کسی سے پہلے جا کر اس کے لیے فرحت، شادمانی، راحت کا سامان کرے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرط لکم، میں تمہارے لیے پیش رو ہوں، پیش خیمہ ہوں، تم سے پہلے جانے والا ہوں. فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. اب شہید کے کئی معنی ہیں، کوئی بھی معنی یہاں لے لیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت واضح ہے. فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں. شہید گواہ کو بھی کہا جاتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی گواہ کا شہید کہا جاتا ہے. فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں. فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي عَلَانٍ. ارشاد فرمایا اپنے شہید ہونے پر، گواہ ہونے پر، اپنے ناظر ہونے پر، اپنی نگاہ کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے، انی تحقیق کے لیے، پھر واللہ اللہ کی قسم، اور پھر لَأَنظُرُ، پھر لام تاکید. اتنی تاکیدات کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي عَلَانٍ. ارشاد فرمایا خدا کی قسم، منبر انور پر جلوہ گر ہیں، فرماتے خدا کی قسم میں اسی وقت حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہا ہوں. سبحان اللہ. حوض کوثر 7 آسمانوں کے پر جنت میں حوض کوثر، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے، ہر آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. اس کے بعد جنت، پھر اس میں حوض کوثر. فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی دیکھ رہا ہوں. ایسی اور پھر اتنی تاکید کے ساتھ آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا. فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور ایک روایت میں یوں ہے او مفاتیح الارض، بخاری میں آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. اور دوسری میں فرمایا مفاتیح الارض، زمین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. اور فرمایا
واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں بے خوف ہو گیا ہوں اس بات سے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے. ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، دنیا کے معاملات میں پڑ جاؤ گے. اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمت اور رفعت کو اس انداز میں بیان فرمایا. اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے. کیسے؟ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، ارشاد فرمایا میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا. سبحان اللہ. اور فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے الکنزین الاحمر والابید، ارشاد فرمایا ایک خزانہ سفید رنگ کا عطا فرمایا ہے اور ایک خزانہ سرخ رنگ کا عطا ہائے فرمایا. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا کیا ذکر کریں، کیا کیا روایتیں بیان کریں. اللہ اکبر، حضور کی شان ہی بلند ہے. رضوان بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ میں بھی جب موضوع دیکھ رہا تھا نا شان حبیب الرحمن، سوچ رہا تھا کہ اس پہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یار کیا بولوں گا اور ایک ہوتا ہے کیا چھوڑوں گا نا. ہائے 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 ہائے. تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک آیت بھی ذکر کی ہے کہ اگر جو یہ دنیا بھر کے درخت ہے نا یہ قلم بننے اور سارے جو یہ دریا ہیں یہ سیاہی بننے تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اب جس کی جو ہے وہ جن کے فضائل، جن کے اوصاف، جن کی رفعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان نہ صرف کرے بلکہ یہاں تک فرمائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو اب جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے نا تو ہم ان کی اس صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں کہ یار ہم بھی شامل ہو جائیں. باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور آپ کی شان اور اس یہاں کا مجھے بیان ایک شعر کرنا یاد آ رہا ہے طرز میں. نعت خان دلیں پڑھ دیں گے، میں سادہ پڑھ دیتا ہوں. تو گھٹائے سے کسی کے نام گھٹا ہے، نام گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا تیرے نام میٹھا ہے، نام میٹھے گا کبھی چرچا تیرا. کیونکہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. یہ جو آیت کریم ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جی تو اس کے بارے میں تو ہے بھی ہے نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تو سوال ہوا کہ کس طرح ذکر کو بلند کیا نا. جی تو فرمایا کہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے. اب حوروں کی پتلیوں پہ دیکھیں، جنت میں دیکھیں، درختوں کے پتوں پر دیکھیں. خود سیدنا آدم علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تھی سبحان اللہ، تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی. جی اور وہ دعا تھی پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری جو توبہ ہے اسے قبول فرما. امام سیوطی نے در منصور میں فَتَلَقَّى آدم من ربہ اس آیت کے تحت جو اس روایت کو نقل فرمایا. اور امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ عظیم الشان بزرگ ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ان کی کتب کو شہرت ملی ہے، شرح الصدور ہو گئی، تو اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں تو جو ان کو شہرت ملی 9ویں یا 10ویں صدی جو ہجری ہے اس کے یہ مجدد تھے. بہت 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 علم کا سمندر تھے نا. سبحان اللہ. تو اور بھی انہوں نے ماشاءاللہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ لکھا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ
آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی جی تو وہ جو ہے وہ دعا قبول ہوئی. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو آپ کے فضائل بیان کرنا، ان کے فضائل کا تذکرہ یہ اب سے نہیں، یہ روز ازل سے جو ہے یہ آپ کو ملے گا. واہ واہ بلکہ روزے یعنی جب زمین بنی اور یہ سارا تو وہ بات کی صورتحال ہے. بڑا مشہور جو ہے وہ آیت ہے، یہ غالباً سورہ آل عمران کی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا تھا. عہد یہ لیا تھا کہ تمہاری سلطنت، تمہارا سب کچھ، جب تم آؤ گے تمہاری نبوت سب کچھ ہوگی، لیکن اگر اس دوران میرا پیارا حبیب آ جائے تو اب کیا ہے کہ اب تم پر اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے، حالانکہ معصومین تھے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصومین ہیں، اب ان معصوم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ضرور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. یہاں پر بھی اب یہ اردو میں جیسے بولتے ہیں نا ضرور ضرور لازمی، دیکھ لو میں سمجھ جاؤ، تو اس طرح عربی کے اندر جو ہے وہ تاکید کے یعنی کسی بات کو پختہ کرنے کے جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے. تو وہ ایک لام وہ تاکید کا ہوتا ہے، لام مفتوح ہوتا ہے، نون ثقیلہ ہوتا ہے، اب بعضوں کا تو خفیفہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ صورتحال ہوتی ہیں. تو یہاں پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سامنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ایک فرمان کافی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو فرمایا کہ تم نے ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ضرور ان پر جو ہے ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ کافی تھا، ان اللہ والوں کے لیے کافی تھا. لیکن اس پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید پھر فرمایا کہ یہ جو تمہیں عہد دیا گیا ہے، جو تمہیں بتایا گیا ہے، کیا تم سب اس پر گواہ ہوتے ہو؟ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارا اس میں گواہ ہو جاؤں. تو اب یہ جو عہد تھا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی شان، آپ کی رفعت اور آپ کا جو دنیا میں آنا تھا، نہ صرف اس کا تذکرہ کرتے رہے بلکہ اپنی امتوں کو اس بات کی ترغیب دیتے رہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے. ایک اور آیت کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جو یہ یہود و نصارہ تھے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے پیارے آقا کے صدقے میں جو مشرکین ہوا کرتے تھے ان پر جب ان سے جب جنگ کرتے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو ہے وہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں محمد جو مبعوث ہوں گے، جو نازل ہوں گے، ان کے صدقے ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما. تو اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کو اطلاع تھی، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے آئے تھے، بلکہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی قرآن کریم میں موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ تھا یہ ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نام کے ساتھ رکھا بلکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے 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 آئے. ابھی جو آپ نے وہ کلام پڑھا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے شاید، اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو آیت ہے یہ ویسے غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھا ہے نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے. یہ میں چند دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا. اچھا تو صحیح ہے، وہ اتنا وہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی بھی جو یہ شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند ہے نا، ان کا سایہ آپ پر بھی ہے. تو گھٹائے سے وہ غوث پاک اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو ہے نا وہ کسی کے گھٹانے سے گھٹیں گے نہیں، وہ گھٹ سکتے ہی نہیں ہے نا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے کہ جو بلند 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 ہوتی جا رہی ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ان قریب آپ کا رب جو ہے آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اسے راضی ہو جائیں گے. تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ آپ کو ان قریب رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد. اب اس آیت کریمہ کے اندر پھر یہاں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ہے تھوڑا سا اس آیت کریمہ کے تحت جو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی یا دیگر مفسرین نے جو لکھا ہے احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا نے کیا فرمایا. محبوب آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. واہ کیا بات. تو اب پیارے آقا نے کیا فرمایا، یہ یعنی کہ کسی بھی امتی کے لیے اس کے جواب میں جو سرکار نے فرمایا تھا نا، ایک امتی کے لیے جو نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کو تھامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے، غیروں کے طریقوں کو چھوڑ کر چلنے کے لیے نا جو پیارے آقا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا نا وہ بہت کافی ہے. ایسی بات کیا فرمایا؟ اذن لا ارضى. پیارے آقا نے فرمایا اچھا بات یہ ہے پھر میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا. راضی نہیں ہوں گا. کب تک راضی نہیں ہوں گا؟ واحد من امتی فی النار. میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا نا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسی رفیع شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسا پیار ہے اپنے امتیوں سے. خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. سبحان اللہ. کچھ آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع کو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم حسین اتاری عرض کر رہا ہوں پشاور سے. ماشاءاللہ سلسلہ کلیان سے لیلا بہت پیارا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آج زمان پہ جو موضوع لے کر آئے ہیں اس سے پیارا اور اس سے اچھا موضوع تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ میں نے ایک فرمائش کی میری کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا کا جو وہ کلام ہے جس میں قیامت کا وہ جو منظر دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی پیارا ہمیں لگتا ہے. وہ اگر سنا دیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیبر پختونخوا سے آپ نے کال کی. یہ کلام تو خود پورا ایک سلسلہ مانگتا ہے. کیا بات. یہ کلام ہو حدیثیں، کلام حدیث غیر وہ جتنا بھی تقریباً جو ہے وہ بیان ہوا ہے وہ بالخصوص جو حدیث شفاعت ہے جی جو روز محشر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جو ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے ہوتے پیارے آقا تک آئیں گے. تو خود جو یہ کلام کی فرمائش کی پورا ایک سلسلہ مانگتا ہے. لیکن انشاءاللہ 2-3 اشعار تو سن لیں گے. اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ. نیت کریں کرنے کی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اشرفی اتاری بول رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل. شان حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی پیارا موضوع ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کون بیان کر سکتا ہے. بس مجھے یہ کلام سنا دے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت جو ہے نا سن کے نا ان کے بھی جو جذبات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، شوق اور فضائل کے حوالے سے نا وہ بھی جس طرح کلام کی فرمائش ہو رہی ہے نا ظاہر ہو رہے ہیں. واہ جی واہ. سبحان اللہ. مزہ آتا ہے نا سرکار علیہ سبحان الصلوۃ والسلام کی فضائل سے. جی خرم شہزاد اتاری سعودی عرب سے. موضوع ماشاء اللہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بس میں ایک کی کہوں گا بات. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اللہ آپ کے ذوق میں شوق میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا.
محمد محسن افطاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ کل عام صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے شان حبیب الرحمن عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہی خوب موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان قدر بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سلمان بھی آپ کو تمام مدنی چینل والوں کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عافیت والی، تندرستی والی، نیکیوں بھری طویل عمر عطا فرمائے۔ آپ کی درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ میرے جو کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ان کو پورا فرما دے، اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا، آفٹر لانگ ٹائم، ایک لمبے عرصے بعد آپ کی کال آئی، ماشاءاللہ مرحبا آپ کو کال کرنا۔ اللہ آپ کی مشکلیں آسان، پریشانیاں دور فرمائے، آپ پر، آپ کے گھر بار، آپ کے مال اسباب پر اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں، آمین بعد آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران عطائی اٹلی کے شہر نوچیرا سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، صبح کام سے جانے سے پہلے الحمدللہ ہم دیکھ کر جاتے ہیں، اور میری نعتان اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، زہے عزت و اعتلاء محمد جزاک اللہ خیرہ، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاصم شیر ہے اور میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ مہربانی فرما کر مجھے نعت سنا دے، خاک مدینہ سے ہوتی ہے میں خاک سا ہوتا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ مجھے کتنی مہربانی کرنی ہے آپ پر، یہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تھوڑی مہربانی کروں، زیادہ مہربانی کروں، درمیانی مہربانی کروں؟ چلے اب یہ تو آپ نے مجھے تو نہیں کہا کتنی مہربانی کرو، آپ نے خالی مہربانی کرا۔ آپ یہ نعت خان اسلامی بھائی دیکھیں کتنی مہربانی کرتے ہیں آپ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مخلص مملی کے دعوت اسلامی بنائے۔ مرحبا آپ کا کال کرنا، ماشاءاللہ۔ محمد شاہد رضا اتاری، سلمان بھائی کیسے آپ؟ خیریت سے؟ سلسلہ آپ کا بہت ہی پیارا ہے، خلیق صلی اللہ کہتے کہتے آج موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ موضوع کے حوالے سے عدنان بھائی اور طیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرز میں یہ نعت سنا دیجیے۔ حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر زمان اتاری پنڈ رہا توبہ سے بول رہا ہوں، اور میری ناخوان اسلام سے گزارش ہے مجھے یہ کلام چیز سنا دیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اس کی طرز میں بتاؤں گا۔ جی ایک آخری کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدثر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ میرے کو سیدی اتارا کلام سنائیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا آپ کو کال کرنا۔ شعیب نام ہے جی میرا، ایک نعت سنا دیں۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ بھی شان مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کلام۔ ناظرین بھی ماشاءاللہ مدینہ ذوق میں ہیں، مرحبا، شوق میں بھی ہیں۔ میرا نام مجاہد علی ہے، عمان سے ہوں، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ آپ مجھے کلام سنا دیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہند کرناٹک سے بنگلور سے میسج ہے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ نعت سنا دیں، ضرور انشاءاللہ کلام سنائیں گے آپ کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میسج مرحبا آپ کا۔ سلمان آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور کلام سنا دیں مدینہ مدنی مدینے والے۔ ٹھیک ہے جی۔ اختر اتاری بھائی فرام لاہور، جزاک اللہ اختر بھائی۔ مجھے نعت سنا دے اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، فرام عبد الرحمان اوان، جڑا والا روڈ۔ کیا ہے جی؟ عابد، اچھا آگے وہ بھی اپنے اسٹور کا نام بھی آپ نے لکھ کر بھیجا ہوا ہے۔ چلیں جی، کیا بات ہے آپ کی، مرحبا، میسیج کرنا آپ کا۔ سلسلے کا سیٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، سب گھر والوں کے لیے دعا کر دیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ سے ہمیں بھی سلامت رکھے۔ محمد عدنان عمان مسکت سلالہ شریف سے، واہ مرحبا، آپ کا میسیج کرنا۔
مجھے ماں والا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. میں جنید شیخ اتاری، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، جزاک اللہ آپ کے اپریسیشن کے لیے. کلام سنا دیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ کلام شامل کریں جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کیا بات رضا اس چمن گلستان کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن کو، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. بیدم ہی تو ہے پانچ مقصود کائنات، بیدم ہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، زہرا حسن حسین مصطفیٰ علی، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمین و زبان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے دغل تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ بنے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بنے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں 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 تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر اشارہ کروں میں اور خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد 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 اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر اشارہ کروں میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور استقامت بھی اللہ عطا فرمائے. استقامت بڑی چیز ہے. الاستقامت فوق الف کرامت. استقامت جو ہے نا 1000 کرامتوں سے بھی جو ہے نا یہ افضل ہے. یہ بھی ایک قول جنید بغدادی رحمہ کا ہم نے سنا تھا ایک عالم دین مفتی صاحب سے. بہرحال حافظ صاحب آپ ٹائم ہو گیا, کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. آپ کا حوصلہ بھی ہے, ہمت بھی ہے. خاموش بیٹھنا بھی سب سے خاموش یہ موضوع ایسا ہے جی, ان کو بولو یہ بولتے جائیں گے, آپ کو چھوڑو, ان سے اس پہ کلام سن لو, لگے ہی رہیں گے لگے ہی رہیں گے لگے ہی رہیں گے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں. جی آپ سب کی بلا جاری رکھیں. رضوان بھائی نے ایک آیت پڑھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جی حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں جو حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرے محبوب، من ذکرنی ولم یذکرک، آپ کا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنت نصیب، ایسے بندے کا جنت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ذرہ بھر بھی. یہ نصیب کے جو تنوین ہے نا، امام فرہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کہ یہ نصیب پر جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تقلیل کی ہے. تنوین جو ہوتی ہے یہ تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسے وہ ہے نا، تنوین کسے کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. رضوان من اللہ اکبر. یہاں پر امام سیوطی نے یہی لکھا ہے اس میں جلالین شریف کے اندر، سیر جلالین میں، کہ یہ تنوین ہے نا، یہ تقلیل کی ہے، یعنی تھوڑی سی بھی اللہ کی رضا مل جائے تو یہ ہر شے سے بڑی ہے. اسی طرح نصیبن پر جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل کی ہے، یعنی جنت میں اس کو ذرہ بھر حصہ نہیں ملے گا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ذکر خدا جو ان سے جدا چاؤ منکرو، حاشا غلط یہ حوث بے بسر. ذکر خدا نہیں ہے، وہ کنجی سقر کی ہے. یعنی اس سے پتہ چلا اعلیٰ حضرت کی حدیثوں پر نظر. سبحان اللہ. جاری رکھیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، رفعتیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا اور عطا کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اذن، ایسا مقام اور ایسا مرتبے سے نوازا، جس نے جو مانگا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرمایا. دنیا کی نعمتیں مانگی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عطا فرمائی. بیماری سے شفا کیا کوئی طالب ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عطا فرمایا. یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب خود جسد منور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں رکھی ہیں، جو شے جسم منور سے مس ہو جائے وہ بھی بیماروں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، مسلم شریف میں ارشاد فرماتی ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جبہ ہم دھو کر اسے پلا دیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے تھے یہ چیزیں، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے کہ تو یہ چیزیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیے جائیں. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی پرورش فرمائی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ آمنہ کے بعد میری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور آپ نے اپنی مبارک قمیص جو تھی وہ انہیں دی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر ان کی قبر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے. یہ عظمتیں، یہ رفعتیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جہاں مبارک قدم لگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ پر جو ہے وہ اپنی عظمتوں، اپنی رفعتوں کا، اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرماتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر میں کیوں لیٹے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں لیٹا اس لیے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو ان کے لیے وسیع اور عریض فرما دے. عرض کی جی بالکل بالکل وہ میں عرض کرتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قمیص مبارک دی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے قمیص کیوں دی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے عذاب قبر سے انہیں محفوظ و مامون فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے. یا اللہ میرے وسیلے سے والانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کے وسیلے سے میری والدہ کی مغفرت فرما. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عظمتوں رفعتوں سے نوازا تھا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے
تھے کہ مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، پیچھے بڑا واقعہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا ان سے کہ کبھی کوئی کام ہو تو ہمارے پاس آنا۔ حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حسرت ہوئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی، اس پر کچھ زیادہ راہ ہو سامان کے لیے، سفر کے لیے، تو وہ مجھے چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمایا کتنا فرق ہے اس شخص کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھیا کے مانگنے میں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ واقعہ بیان فرمایا کہ یہ اس بوڑھی عورت کی جانب اشارہ تھا کہ جس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اگر آپ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں، کہ جنت میں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پڑوس، آپ کی قربت نصیب فرمائے گا، تو میں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں لگتا ہے کہ آپ چاہتے تھے مانگے مجھ سے جنت، مانگے میں جنت عطا کروں، مجھ سے دوزخ سے رہائی کا سوال کریں میں عطا کروں۔ نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیرک من النار، یا رسول اللہ آپ سے، استجیرک من النار، جہنم سے آزادی کی آپ سے پناہ مانگتا ہوں یا رسول اللہ۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، صحابہ فرماتے ہیں دعہو، چھوڑ دے نبی پاک علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جہنم سے آزادی کی سند نہ عطا کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، آپ بھی آزادی کی خوشخبری عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مجھ سے مانگے کوئی، میں اسے عطا کروں۔ اور پھر آپ صاحب یہ آپ بڑی ایمان افروز روایات جو ہے وہ واقعات بتا رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی جو لوگ نفع دیتے ہیں نا، وہ نفع تب تک ہوتے ہیں جب تک سانس ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو کسی نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا، 1 ارب روپیہ دے دیا، 1 خرب روپیہ دے دیا، کب تک وہ ساتھ رہے گا؟ جب تک سانس ہے، سانس بند خرب وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ گھڑی کسی کو دی، گھڑی کے جناب ڈائمنڈ لگے ہیں اس کے اندر، اور کیا ہے تو گھڑی ایک تو جو بھی ہے، بڑے ڈائمنڈ لگے ہوئے، ہے کیا گھڑی ہے، کیا کرے گی، ٹائم بتائے گی، چلے بار جو بھی گھڑی دے دی وہ کب تک ساتھ ہے؟ جب تک سانس ہے۔ سانس اتریں گے لوگ گھڑی اتار لیں گے، سانس بند اور لوگ گھڑی اتار دیں گے۔ سانس ہے، سانس بند ہوں گے لوگ یہ لباس اتار لیں گے، اترے گا نہیں تو اس کو کاٹ دیں گے، اس کو کاٹ کے اتار دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نفع جو ہے، حضور کا عطا کردہ فیض جو ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسائل ابن عابدین میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ تو حضور کا جو مبارک نسب ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک فیض ہے، حضور کی عطا ہے، حضور کی منفعت ہے، یہ قیامت میں بھی جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ رضوان بھی کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا، سب سے پہلے تو مشہور آیت جو ہے وہ اگر ذہن میں رہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اب یہی آیت ایسی ہے کہ پورا موضوع رکھتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور اس کے اندر زمین، ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، پانی، مٹی، درخت، انسان، جن، فرشتے، پوری کائنات میں جو کچھ ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عالم ہے۔ اور اس تمام عالم کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے رحمت ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ فضیلت پتہ چل جاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا، یہ ابو نعیم نے انس بن مالک اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے دلائل النبوہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذکر کیا ہے۔ وہ طویل ہے کہ فارغ ہوا تو عرض کی کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو یہ دیا، ابراہیم کو یہ دیا، تو عرض کی الہ العالمین میرے لیے کیا ہے؟
تو فرمایا کہ میں نے تمہیں ان سب سے بڑھ کر دیا، کیا میرا جہاں بھی تذکرہ ہوگا پیارے حبیب تیرا بھی ساتھ ہوگا، میں نے تجھے یہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک حدیث پاک جو ہے جی وہ میں عرض کر رہا ہوں جی۔ اس حدیث پاک کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفیس حدیث شریف کو حفظ کر لے۔ کیا بات! یہ جو ہے وہ آخر میں عرض کرتا ہوں، حالانکہ ہے اتنا بار بار وہ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ حدیث عرض کرتا ہوں آخر میں۔ جی۔ ابو نعیم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کچھ حصہ انہوں نے تذکرہ کیا، میں پوری حدیث عرض کرتا ہوں۔ جی۔ ارسلت الی الجن والانس والی کل احمر و اسود، میں جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ دُونَ الْأَنْبِيَاء، پہلے جو ہے جب جنگ ہوتی تھی، جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ہوتا تھا، اس سے آسمان سے آگ آ کر کھا جایا جاتا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو پہلے نبی تھے ان کے لیے نہیں، سب انبیاء سے الگ میرے ہی لیے غنیمتیں حلال ہوئیں۔ پہلے مخصوص جگہ تھی عبادت کی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے لیے کیا ہوا؟ میرے لیے ساری کی ساری زمین، جہاں سے مرضی تیمم کرو، پاکی حاصل کرو، اور ساری کی ساری مسجد بنا دی گئی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آگے 1 مہینے راہ تک رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی لشکر وغیرہ ہوگا تو اگلا لشکر بھی 1 مہینے کے فاصلے پر ہوگا، میرا رعب اس پر جو ہے وہ طاری ہو جائے گا۔ مجھے سورہ بقرہ کی پچھلی کہ خزانہ ہائے عرش سے تھیں عطا ہوئیں، یہ خاص میرا حصہ تھا، سب انبیاء سے جدا۔ اور مجھے تورات کے بدلے قرآن کی وہ صورتیں ملیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، انجیل کی جگہ 100 آیت والیاں، اور زبور کے عوض حامیم کی صورتیں، اور مجھے مفصل سے تفضیل دی گئی، یعنی فضیلت دی گئی کہ سورہ حجرات سے آخر قرآن تک ہے۔ دنیا و آخرت میں میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور کچھ فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں اور میری امت قبور سے نکلے گی اور کچھ فخر نہیں، اور قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ لوائے حمد ہوگا اور تمام انبیاء اس کے نیچے، اور کچھ فخر نہیں، میرے ہی اختیار میں جنت کی کنجیاں ہوں گی اور کچھ فخر نہیں، اور مجھی سے شفاعت کی پہل ہوگی اور کچھ فخر نہیں، اور میں تمام مخلوق سے پہلے روز قیامت جنت میں تشریف لے جاؤں گا اور کچھ فخر نہیں، میں ان سب کے آگے ہوں گا، انا امام ہوں، میں ان سب کے آگے ہوں گا اور میری امت پیچھے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت آگے کہتے ہیں اللہم اجعلنا منہم فیہم ومعاہم بجاہہ عندک آمین، اے اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاہ کے صدقے، بجاہہ آپ کی عزت کے صدقے، اے الہ العالمین ہمیں ان میں سے کر، ان میں کر، ان کے ساتھ کر، اپنے جو ہے وہ کرم کے ساتھ، آمین۔ تو ایک حدیث پاک میں بھی سنا دوں، امام محمد بن اسماعیل نقل کرتے ہیں الجامع صحیح کے اندر، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پہلے کے انبیاء اپنی قوموں کے لیے خاص طور پر آیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضور کی عظمت کا بیان ہے، ہائے ہائے ہائے، بہرحال اتنا پیارا اللہ کریم نے ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے، تو ان کی یاد ہماری گفتار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے لباس میں، ہمارے جسم پر، ہمارے گھر میں رہنے کے معاملات، معاشیات، معاشرتیات میں کہیں پر ہے، اس کی بھی توجہ کی حاجت ہے۔ حضور اپنے غلاموں پر اتنے کرم نوازی فرمائیں، اور غلام جو ہے وہ سپائک بنا رہا ہے، سپاؤک بنا رہا ہے، کیا لفظ میں جان بوجھ کے اس کو سیکھتا ہی نہیں۔ حالانکہ میرا بعد کا دین بنا یا لفظ بنا صحیح تو جان لے کیا ہوتا ہے، یہ جو بال یوں کھڑے کے نہیں، اس کو صحیح لفظ اس کو پروناؤنس ہی صحیح نہیں کرنا، اتنا مجھے اس سے نا ہے ہی بگڑا ہوا، جی ہاں ہے ہی بگڑا ہوا، پٹاخہ جیسے کسی نے سر میں جو ہے چلایا ہوا ہے، بال یوں بکھرے ہوئے، تو کیا مطلب یہ ایسے لفظ غلام پر غور کریں تو بس غلام کو غلام ہی رہنا چاہیے حضور علیہ السلام کا۔ جو غلام ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک کی اطاعت سے نکلتا نہیں ہے، اپنے مالک کی اطاعت میں رہتا ہے۔
تو ایک تو وہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا مطیع ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضور کا سچا غلام بننا ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بنا رہا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قادم القدسیہ ہمیں پریکٹیکل بتا رہے ہیں کہ کس طرح بننا ہے. ہم بننے والے بن جائیں. ہماری گفتگو اچھی ہو اور اس میں کفل مدینہ ہو، فضول گفتگو سے بچیں، ناجائز گفتگو سے بچیں. امیر سنت شعر میں فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. اور ہم اپنی نگاہیں دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. یہ بھی امیر سنت سے میں نے شعر سنا ہے. بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گی. انشاءاللہ حضور کے سچے غلام بن کے دنیا میں جائیں گے تو لاش جو ہے وہ قبر میں گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے. ہڈیاں دیکھی ہیں ہم نے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ہڈیاں. قبر کھودتے قبرستان میں ایک دفعہ قبر کھودی جا رہی تھی، مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا صاحب گکا متر میں گاؤں ہے ہمارے، میرے گاؤں کے ساتھ ننیال ہے ہمارا، تو ادھر تھا، میں قبر کھودی جا رہی تھی. اس میں سے ہڈیاں یعنی یہ بازو کی ہڈی تھی، مجھے یاد ہے ہڈیاں، چونکہ پتہ ہی تھا تھوڑا بہت. تو ہڈیاں جو ہے وہ قبروں سے لوگوں کی نکلتی ہیں. 4-5 دن پہلے جو ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا، یہ دیکھا آپ؟ ہاں، وہ میں نہیں دیکھا لیکن میں اس جگہ پر تھا. ظاہر وہ جب قبر جب کھد رہی ہوتی ہے نا تو میں دور تھا، تو وہ جس جگہ انہوں نے کہا بھائی اس جگہ کھودنی ہے نا، اب ہمیں کیا پتا کہاں کھودنی کہاں نہیں کھودنی. میں ویسے ہی دور تھا. تو وہ کھودتے کھودتے نا وہ جو ساتھ ہے وہ یار یہ کیا ہے، تو وہ ہڈیاں اور کفن اور اس طرح کا جو ہے نا وہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. اللہ دیکھ کر جو ہے نا وہ حضور کی یاد سے دور رہ کے غفلت میں شیطانی چکروں میں رہ کر زندگی گزاریں گے، دنیا کی محبت میں زندگی گزار دیں گے، پھر حال یہی بنے گا. اور حضور کی محبت دل میں بسا کر، حضور کی سنت نے اپنی ذات پر اپنا کر، اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر امیر اہل سنت کی غلامی کو اپنا کر اور ان کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر جب دنیا سے جائیں گے، 3 سال بعد بھی اگر قبر کھلے گی تو کفن بھی سلامت ہوگا، امامہ بھی سلامت ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. یہ مدنی ماحول ہمیں حضور کی محبت بھی سکھا رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی عطا کر رہا ہے. آخر میں نعت کے کسی کے 2 اشعار کلام کے سنا دیں. صلو علی الحبیب. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اسی میں بولے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کہاں بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا خوشی ان کی چاہتا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري،
انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا سبحان اللہ. سلسلہ اختتام پذیر ہے اس شعر پر. وہ جو دے گا نار سے بھی مخلصی ایسے پیارے سے محبت کیجئے. وہ حضور جو ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے. ایک بہترین ذریعہ ہے, اس کو اویل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی قافلوں کے مسافر, مدنی انعامات کے عامل بنیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری, میری رحمتوں سے بری, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے